رہے سلامت سنی دعوت اسلام میرے خواجہ رہے سلامت سنی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر حضور دل کے ساتھ نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اصدق الصادقین، سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اولی دافع اہل رفض و خروج، چارمی رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نسب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق، اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام۔ دوستان محترم، میں اور آپ بوڈیلی کی سرزمین پر مسجد رضا میں امیر المؤمنین، مولا المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور امیر المؤمنین، مولا المسلمین، امام الاولیاء المحمدیین، اسد اللہ الغالب، حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں شریک اجتماع ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ بالخصوص آج کا یہ سنی اجتماع حضرت سید شوکت علی بابا علیہ الرحمہ، حافظ و قاری الحاج قاری ریاض الدین اشرفی علیہ الرحمہ، مرحوم محمد عادل بھائی اور ہمارے فضل بھائی کے صاحبزادے مرحوم حاجی معین، ان کے ایصال ثواب کے لیے ان عظیم بارگاہوں میں خراج عقیدت کے لیے میں اور آپ حاضر آئے ہیں۔ اللہ کریم ان تمام کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہما کے صدقے ان چاروں کے درجات بلند فرمائیں۔ دوستان محترم، آپ جیسا کہ مجھ سے اچھی طرح واقف ہیں کہ ضرورت اور کام کی بات
نپے تلے لفظوں میں قوم تک پہنچا دی جائے۔ ہمارے مشفق اور کرم فرما سید صاحب بھی تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ شفقت تعدیر قائم و دائم فرمائے۔ دوستان محترم، چونکہ ہمارے فضل بھائی نے مجھے بتایا کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی بھی منقبت ہو جائے اور مولا مرتضیٰ کی بھی ثنا خوانی ہو جائے، اور حقیقت میں یہ دونوں ذاتیں ایسی ہیں کہ جہاں ایک کا ذکر کرو دوسرے کا خود بخود آ جاتا ہے۔ میں جہاں تک پڑھتا ہوں تو دونوں کو میں نے کہیں جدا نہیں پایا، ان کی محبتیں، ایک دوسرے کا احترام، یہ واقعی میں ایک قابل دید بات ہے جو کتابوں میں موجود ہیں۔ لیکن میں اس بات کا بھی عادی نہیں ہوں کہ سر درد ہو رہا ہو اور پیٹ کی ٹیبلٹ بانٹتا رہوں۔ جہاں جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے ہم اسی پر گفتگو کریں گے، اور اہل سنت و جماعت کا سچا ستھرا مسلک اور موقف جو ہیں وہ ہم قوم کے سامنے رکھیں گے۔ آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے افضلیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوستان محترم، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام فرائض اور عبادات میں افضل العبادات نماز ہیں۔ نماز کے افضل العبادات ہونے کی بے شمار وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ حج زندگی میں ایک مرتبہ مومن پر فرض ہیں، وہ بھی من استطاع الیہ سبیلا کی شرط کے ساتھ کہ جو حرم جانے آنے کا خرچہ اٹھا سکے اور جن کے حقوق کی ادائیگی اس پر لازم ہے ان کا اتنا دے کر جا سکے۔ اگر اتنی استطاعت ہے تو اس مومن پر پوری زندگی میں ایک بار حج فرض ہے۔ زکوٰۃ سال میں صرف ایک مرتبہ فرض ہیں، وہ بھی صاحب نصاب مسلمان پر حولان حول کی شرط کے ساتھ، یعنی بندہ مومن مالک نصاب بھی ہو اور اس کے نصاب پر سال گزر جائے تو اب اس مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ والا فرض اس کے ذمے لازم ہوتا ہے۔ اور روزے فرض ہیں لیکن سال میں ایک مہینہ، وہ بھی مریض اور مسافر کی رخصت کے ساتھ، کہ اگر کوئی مریض ہیں یا مسافر ہیں تو وہ اور دنوں میں بھی رکھ سکتا ہے۔ لیکن نماز کا معاملہ حج کی طرح زندگی میں ایک بار نہیں، نماز کا معاملہ صرف حج کی طرح صاحب استطاعت پر نہیں، نماز کا معاملہ روزوں کی طرح سال میں ایک مرتبہ نہیں، نماز کا معاملہ یہ روزوں میں مسافر اور مریض کی رخصت والا نہیں، نماز کا معاملہ زکوٰۃ کی طرح نہیں کہ سال میں ایک مرتبہ اور وہ بھی مالک نصاب پر اور وہ بھی سال گزر جائے تو، بلکہ نماز کا معاملہ یہ ہے نہ زندگی میں ایک بار، نہ سال میں ایک بار، نہ سال میں مالک نصاب پر زکوٰۃ کی طرح ایک بار، بلکہ نماز ہر عاقل بالغ مسلمان پر دن میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ یہ ہے نماز کے افضل العبادات ہونے کی ایک بنیادی وجہ
کہ دیگر عبادتیں بھی فرض ہی ہیں، روزہ بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، مگر نماز افضل العبادات اس وجہ سے بھی ہے کہ باقی کوئی فرض زندگی میں ایک بار، باقی کوئی فرض سال میں ایک بار، باقی کوئی فرض سال میں ایک مہینہ، باقی کوئی فرض صاحب استطاعت کی شرط کے ساتھ، باقی کوئی فرض صاحب نصاب کی شرط کے ساتھ، باقی کوئی فرض مسافر نہ ہو اور اس کے لیے رخصت ہو مسافرت کی حالت میں، لیکن نماز والا فرض ایسا ہے نہ سال میں ایک بار، نہ سال میں ایک مہینہ، نہ مالک نصاب، نہ صاحب استطاعت، بلکہ ہر مسلمان عاقل بالغ پر دن میں 5 مرتبہ۔ یہ ہے نماز کا افضل العبادات ہونا۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو کم و بیش 1,24,000 نبیوں کے درمیان افضل الانبیاء ظاہر کرنا چاہا تو اللہ رب العزت نے شب معراج مسجد اقصی میں تمام نبیوں کو جمع کر کے مصلی پر مصطفیٰ کو کھڑا کر دیا۔ محبوب آپ ان کے امام ہیں، اور آج آپ کو امام بنا کر کے میں تمام کائنات پر ظاہر کر رہا ہوں کہ جو نبیوں کا امام ہے وہی نبیوں میں افضل ہیں۔ جو طریقہ اللہ رب العزت نے نبیوں کے درمیان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے پسند فرمایا، وہی طریقہ ہمارے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کے درمیان ابو بکر صدیق کو افضل ظاہر کرنے کے لیے پسند فرمایا۔ جو طریقہ رب نے جاری فرمایا کہ تمام نبیوں میں افضلیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نماز کی امامت کے ذریعہ ہو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں ادھر کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں افضل کرنا ظاہر کرنا چاہا، تو رب نے مسجد اقصی میں مصلی امامت پر اپنے محبوب کو کھڑا کیا، اور ادھر 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سب سے افضل ڈکلیئر کرنا ہوا تو ہمارے نبی نے اپنے مصلی پر صدیق کو کھڑا کر دیا۔ اللہ کے رسول حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے مرض الوصال سے 3 دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بلال مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور جماعت کا وقت قریب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موروا ابا بکر ان یصلی بالناس، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر کے صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور یہی بنیادیں آگے مولا علی نے اسی سے استدلال لوگوں کو بتایا، چونکہ وہ ہے باب مدینۃ العلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بتایا کہ مورو ابا بکرن، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، امامت کریں، تو ام المؤمنین ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، حضور ابو بکر رقیق القلب ہیں،
نرم دل ہیں. مصلی پر آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ میرے نبی آج نہیں ہیں. آپ کی جدائی میں وہ مصلی پر روئیں گے اور قرآن کیسے پڑھ سکیں گے, نماز میں تلاوت کیسے کر سکیں گے. تو وہ نرم دل ہیں تو وہ آپ کی جگہ خالی دیکھیں گے تو جدائی میں روئیں گے. آپ کسی اور کو حکم دیں کہ وہ آپ کے مصلی پر نماز پڑھائیں. جب یہ مشورہ دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے, تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا موروا ابا بکر ان یصلی بالناس, جاؤ ابو بکر کو بتاؤ کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. بار بار یہ مشورہ پیش کیا جاتا رہا, یہاں تک کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ میں نے تو مشورہ دیا ہے کہ میرے والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جگہ نماز کیسے پڑھا سکیں گے, آپ کو نہیں دیکھیں گے تو, لیکن حضور ہر بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو چلو تم بھی جا کر حضور کو یہ ریکویسٹ پیش کرو اور حضور کو بتاؤ کہ ابو بکر رقیق القلب ہے, نرم دل ہیں, آپ کسی اور کو حکم دیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کہا اگر ابو بکر کو, توجہ ہے آپ لوگوں کی, دھیان سے سننا, یہ باتیں قبر روشن کر دیں گی انشاءاللہ. یہ وہ دوائی تمہیں دے رہا ہوں جس کی بیماریاں آج کل پھیلی ہوئی ہیں, اور عقیدے کے تحفظ کے لیے میں آگے بتاؤں گا کہ یہ مسئلے نارمل نہیں ہے, یہ بنیادی عقائد میں سے, کوئی اس کا انکار کرے گا تو سنیت سے خارج ہو جائے گا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرا جی چاہے تو میں افضل مانوں, میرا جی چاہے تو نہ مانوں. کسی کی مرضی پر یہ نہیں رکھا گیا, میں آگے اس کے دلائل پیش کروں گا. تو اسی جہت سے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا تو بھی حضور نے 2 مرتبہ کہا کہ ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائیں. انہوں نے مشورہ دیا سیدہ حفصہ کو کہ تم بھی ریکویسٹ کرو حضور علیہ السلام کو. انہوں نے بھی حضور کو کہا اگر محض اتفاقی طور پر ابو بکر کو مصلی پر کھڑا کیا جانا ہوتا تو بیویاں مشورہ دے رہی تھی تو سرکار یہ کہتے نا چلو تم کہہ رہی ہو تو پھر عمر کو کھڑا کر دو, عثمان کو کھڑا کر دو, علی کو کھڑا کر دو, یا کسی اور صحابی کو کھڑا کر دو. کیونکہ ایک مسجد کے اندر اگر کوئی امام نہیں ہے نماز پڑھانے والا, متولی صاحب مسجد میں موجود ہیں, اگر کوئی کہے کہ آپ فلاں کو کہہ دے کہ نماز پڑھائے تو کہے کہ بھئی وہ نہیں پڑھ سکے گا قرات, آپ فلاں کو کہہ دے, تو بندہ سمجھ جاتا ہے کہ چلو وہ نہیں پڑھا پائے گا تو دوسرے کو کہہ دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یار اس کی قرات ٹھیک نہیں ہے, وہ فلاں کو کہہ دو, تو وہ فلاں کی طرف چلا جاتا ہے. تو آدمی فوراً فیصلہ بدل لیتا ہے, چونکہ اس کا مقصد ہے کہ نماز پڑھا دی جائے, امامت ہو جائے, با جماعت نماز ادا ہو جائے. اگر یہاں صرف نماز با جماعت ادا ہی کرنے کی بات ہوتی تو 2 بیویاں کہہ رہی تھی, سرکار فیصلہ بدل دیتے اور سرکار کہتے تم میری بیویاں ہو, میری خیر خواہ ہو, تم مجھے مشورہ دے رہی ہو, اور ابو بکر واقعی میں رقیق القلب ہے تو چلو عمر کو کہہ دو, چلو عثمان کو کہہ دو, چلو علی کو کہہ دو, طلحہ زبیر سعد و سعید کو کہہ دو, کسی اور صحابی کو کہہ دو. مگر بار بار ریپیٹ کیا جاتا رہا اور مصطفیٰ بار بار یہی کہتے رہے ابو بکر کو کہو کہ نماز پڑھائے. یہ بات لوگوں کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ یہاں کیا بات چل رہی ہے. اب دیکھو یہاں پر جب یہ بات ہوئی اور بار بار حضور کو مشورہ دیا گیا کہ کسی اور کو کہیں, کسی اور کو کہیں, تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لعنتن صواحب یوسف, تم یوسف والی عورتیں مت بنو کہ اپنی ضد مجھ سے پوری کرواؤ. میں ابو بکر کو یوں ہی نہیں کہہ رہا, یہی میرے رب کا حکم ہے. لا ينبغي لقوم
فیہم ابو بکر ان یؤمہم احد غیرہ، سرکار نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر موجود ہو تو اس قوم کا امام صدیق کے سوا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر ان یؤمہم احد غیرہ. سرکار فرماتے یہ ہو کیسے سکتا ہے کہ صدیق قوم میں ہو اور مصلی پر کوئی اور کھڑا رہے. یحب اللہ والمومنون الا ابا بکر، نہ اللہ اس کو مانتا ہے نہ ایمان والے اس کو مانتے ہیں. اللہ بھی یہی کہتا ہے کہ صدیق ہی مصلی پر کھڑا رہے، اور ہر مومن بھی یہی کہتا ہے مصطفیٰ کے بعد مصلی پر صدیق ہی کھڑا رہے. یہ مشورے کی بات نہیں، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ مرضی الہی ہے. اور کچھ لوگ یہاں یہ بھی شوشے گوشے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ضروری ہے کہ افضل ہی امام ہو، مفضول بھی کبھی امام ہوتا ہے. کبھی کوئی بڑا مفتی ماہر فن پیچھے کھڑا ہے اور ہمارا حافظ یا عالم جو ان کا شاگرد ہے وہ نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ کہتے دیکھو افضل تو تم پیچھے والے کو مانتے ہو مگر مصلی پر تو جو مفضول ہے افضل نہیں ہے وہ پڑھا رہا ہے. تو نماز کی امامت کوئی افضلیت کی دلیل تھوڑی ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں یہ تو زیادہ سمجھتا ہے یا مولا علی زیادہ سمجھتے ہیں. اس پر میں دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ہاں ہر جگہ امامت افضلیت کی دلیل نہیں ہے، مگر جس انداز سے صدیق کو امام بنایا گیا کہ بار بار مشورہ دینے پر بار بار انہیں کہا گیا کہ وہی پڑھائے، اور حضرت عمر ایک مرتبہ ابو بکر کی غیر موجودگی میں، ابو بکر صدیق نہیں تھے، تو حضرت بلال نے کہا اے عمر ابو بکر نہیں ہے صفوں میں، کیا میں تکبیر پڑھوں گا تو آپ نماز پڑھائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے ابو بکر نہیں ہے تو میں پڑھا دوں گا. یہ بھی فیصلہ ہو گیا کہ اس پر بھی صحابہ کا اجماع تھا کہ ابو بکر نہیں ہوگا تو پھر عمر ہوگا. اس پر بھی صحابہ کا اتفاق تھا کہ جس مجلس میں ابو بکر نہیں ہوگا تو پھر اس مجلس میں ابو بکر کی جگہ پر ہوگا تو صرف عمر ابن خطاب ہوگا. جب حضرت بلال نے کہا، عمر نے کہا میں پڑھا دوں گا، لیکن یہ ساری تربیت امت کو بتا رہی تھی سرکار کی. سرکار کا حجرہ بھی تو دیوار ہی سے تو لگا ہوا تھا، اور عمر تھے جہیر الصوت، بلند آواز والے، پہاڑی آواز والے، بولتے تھے تو گونج پیدا ہو جاتی تھی. جب عمر نے آگے بڑھنا چاہا اور اللہ اکبر کہنا چاہا، آواز پیدا ہوئی، سرکار علالت کے باوجود اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور سرکار نے اپنے چلمن کو ہٹا کر کہا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، اے عمر انتظار کرو ابو بکر کے آنے کا، جب تک ابو بکر نہ آ جائے اس مصلی پر کوئی اور کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. آپ غور فرمائیں، آپ غور فرمائیں، سرکار نے کہہ دیا حضرت عمر کو عمر انتظار کرو، ابو بکر آئیں گے تو وہ امامت کریں گے. مجھے بتاؤ جہاں اقامت پڑھی جا چکی ہو اور امامت کے لیے عمر جیسا بندہ موجود ہو تو کیا نماز نہیں ہو جانی تھی؟ کیا لوگوں کی نماز با جماعت ادا نہ ہو جاتی؟ مگر یہاں صرف امامت کا مسئلہ نہیں تھا، افضلیت کا مسئلہ تھا کہ کہیں کوئی افضلیت صدیق اکبر کو ظنی مسئلہ نہ سمجھ لے. صدیق کی افضلیت ظنی نہیں، حتمی قطمی اور اجماعی عقیدہ ہے. سرکار نے روکا نہیں،
نہیں نہیں لا ينبغي لقوم فيهم ابو بکر ان يؤمهم احد غيره. جس قوم میں ابو بکر موجود ہو امام وہی ابو بکر ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں. اب یہ امامت کی سرکار صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے 2 قسمیں بیان کی. ایک ہے امامت صغرا اور ایک ہے امامت کبرا. صغرا چھوٹی امامت جو نماز کی امامت ہے، اور ایک ہے امامت کبرا جو نیابت مصطفیٰ اور خلافت مصطفیٰ کو کہتے ہیں. اب استدلال دیکھنا مولا علی کا. یہ جو نماز کو افضلیت کی دلیل نہیں مانتے، میں کہتا ہوں تم مولا علی کو باب مدینۃ العلم نہیں مانتے. کیونکہ اگر تم مولا علی کو باب مدینۃ العلم مانتے تو مولا علی کا یہ استدلال مانتے. جو مولا علی نے استدلال پیش کیا وہ کیا تھا؟ حضرت مولا مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت میں جب ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہم پردہ فرما چکے ہیں اور اب مولا علی خود امیر المومنین کے منصب پر ہیں، اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس 2 بندے آئے. دارقطنی نے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہیں. 2 بندے حضرت مولا علی کی خدمت میں آئے آپ کے زمانے خلافت میں اور آپ کو پوچھا عہدہ الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ. اے مولا مرتضی، کیا خلافت کے بارے میں ابو بکر کو پہلا خلیفہ بنایا جانا کیا اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد جسٹ پہلے خلیفہ ابو بکر ہوں گے؟ ام رأی رأیتہ، یا یہ تمہاری اپنی رائے تھی یا یہ تمہارا اپنا اتفاق تھا؟ کیا تھا؟ حضور نے صاف صریح لفظوں میں نامزد کیا تھا ابو بکر صدیق کو، یا پھر تم صحابہ نے مل کر کے ان کو پہلا خلیفہ چنا اور منتخب کیا؟ اے مولا مرتضی، آپ اپنے دور خلافت میں ہمیں بتا کر جائیں کہ ان دونوں میں سے کیا تھا. اب وہ لوگ جو معاذ اللہ رب العالمین مولا علی پر تقیہ کا الزام لگاتے ہیں کہ مولا علی پہلے خلیفہ تھے مگر چپ اس لیے رہے کہ انہیں جان کا خوف تھا، میں نے کہا تو مولا علی کو شجاع اور بہادر مانتا ہے؟ علی تو اللہ کا شیر ہے، علی تو بدر کا ہیرو ہے، علی تو بڑے بڑے رستموں کو پچھاڑنے والا. مولا علی کو اللہ کا شیر مان کر کے بزدلی کا تانا دے رہے ہو؟ علی کا تو نام ہی علی ہے. علی تو لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. مولا علی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ سے یہ سوال جب ہو رہا تھا، اب ان تقیہ بازوں سے کون پوچھے کہ اگر تمہارا تقیہ مان بھی بفرض محال مان لیا جائے تو مولا علی کو اپنے دور خلافت میں کس سے خوف تھا؟ ابو بکر عمر عثمان تو پردہ فرما چکے ہیں، مگر مولا علی سے جب پوچھا گیا عہد عہدہ الیک النبی صلی اللہ علیہ وسلم ام رأی رأیتہ، کیا حضور نے اپنے بعد فوراً ابو بکر کا پہلا خلیفہ ہونا نامزد کیا تھا یا پھر یہ تم صحابہ کا اتفاق تھا؟ تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے بل رأی رأیتہ، بلکہ یہ ہمارا اجماع تھا، یہ ہمارا اتفاق تھا، یہ ہم سب صحابہ کی رائے تھی. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سننا توجہ سے، یہ نماز والی دلیل، یہ امامت صغرا سے امامت کبرا پر قیاس. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے پوچھنے والے، تو مجھ سے یہ بلوانا چاہتا ہے
کہ حضور کا مجھ سے وعدہ تھا کہ میں پہلا خلیفہ بنا اور میں چھپ رہا معاذ اللہ؟ اما ان یکون عندی عہد من النبی صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ الی فی ذلک فلا. مولا علی کہتے ہیں اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ حضور کا خلیفہ ہونے کے پہلا خلیفہ ہونے کے بارے میں مجھ سے کوئی وعدہ لیا تھا، فلا، تو ایسا ہوا نہیں ہے. فلا یہ مولا علی اپنے دور خلافت میں کہہ رہے ہیں کہ اے سننے والے، اگر تو یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ حضور نے اپنے فوراً بعد اپنی جانشینی اور پہلے خلیفہ ہونے کی بات مجھ سے کی تھی، فلا، تو ایسا وعدہ حضور نے مجھ سے نہیں لیا. اب مولا علی کی دلیل سننا. مولا علی کہتے ہیں اے سننے والے، میں تجھے کیسے یقین کراؤں کہ حضور نے مجھ سے ایسی بات کا وعدہ نہیں لیا تھا؟ کیوں؟ مولا علی کہتے ہیں واللہ لئن کنت اول من صدق به فلا اکون اول من کذب علی. اے سننے والے، اگر میرے پاس حضور کا اپنے فوراً بعد خلیفہ بننے کا کوئی عہد ہوتا تو اگر سب سے پہلے میں نے نبی کو سچا نبی کہا ہے تو حضور کے وصال کے بعد حضور کے وعدے کو جھٹلانے والا میں پہلا نہ بنتا. نہیں سمجھے آپ؟ مولا علی کہتے ہیں حضور نے یہ کہا کہ میں نبی ہوں تو بچوں میں سب سے پہلے کھڑے ہو کر میں نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اگر حضور نے اپنے فوراً بعد خلیفہ ہونے کا وعدہ مجھ سے لیا ہوتا تو پہلا حضور کو سچا نبی ماننے والا بچہ میں ہوں، مگر میں پہلا حضور کی طرف جھوٹ منسوب کرنے والا نہ بنتا. اگر حضور مجھ سے وعدہ لیے ہوتے کہ میرے بعد فوراً تم خلیفہ بنو گے، مولا علی کہتے ہیں میں حضور کی تصدیق کرنے والا تو ہوں، تکذیب کرنے والا نہیں ہوں. اب دیکھو آگے، اب دلیل آئی. اللہ اکبر. فرماتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. میں تو قربان میرے مولا کی عظمتوں پر. اگر میرے مولا نے یہ باتیں نہ کہی ہوتی تو آج ہم سنیوں کا کیا ہوتا؟ اسی لیے تو امام احمد رضا نے کہا اولی دافع اہل ربز و خروج، رافضیوں کا بھی پہلا رد کرنے والی ذات مولا علی کی ہے اور خارجیوں کا بھی رد کرنے والی ذات پہلی مولا علی کی ہے. اس لیے کہ رافضی اور خارجی فرقہ نہ ابو بکر کے زمانے میں آیا، نہ عمر کے زمانے میں آیا، نہ عثمان کے زمانے میں آیا. یہ دونوں فرقے پیدا ہی ہوئے مولا علی کے دور میں، اور تنہا علی کی ذات ایسی تھی جنہوں نے اپنا سینہ آگے کیا، رفس خروج دونوں کا رد کیا اور اسلام جیسا تھا ویسا ہی ہم تک پہنچایا. یہ مولا علی کی ذات. ماہی رفس و تفضیل و نسب و خروج، رافضیت، ناصبیت، خارجیت کو مٹانے والی پہلی ذات مولا علی کی ہے. اب مولا علی کو پوچھ رہے ہیں دو بندے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے آپ سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد پہلا خلیفہ علی تم نے بننا ہے؟ تو مولا علی نے کہا نہیں، ایسا کوئی وعدہ حضور نے مجھ سے نہیں لیا، کیونکہ میں اگر حضور کو سب سے پہلا سچا نبی ماننے والا ہوں تو سب سے پہلے نبی کو جھٹلانے والا میں نہیں بن سکتا. اب مولا علی کا استدلال دیکھو، دیکھو قیاس کے طریقے بھی سیکھو کہ صغرا سے کبرا پر قیاس کیا کیسے جاتا ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقتل قتلا ولم یمت فجاتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو جنگ میں شہید ہوئے نہ سرکار اچانک دنیا سے گئے. دلیل دیکھو مولا علی کی کیا کہتا ہے، لم یقتل قتلا ولم یمت فجاتا، کہ نہ تو سرکار جنگ میں قتل ہوئے اور نہ سرکار اچانک دنیا سے گئے. اگر ایسا ہو جاتا کہ جنگ میں گئے اور سرکار شہید ہو گئے تو کوئی سمجھ سکتا تھا کہ وصیت کا موقع نہیں ملا، یا اچانک سرکار وصال فرما جاتے تو کوئی ہیلا کر سکتا تھا کہ اچانک رخصت ہو گئے تو وصیت کرنے کا موقع نہ ملا. لیکن مولا علی کہتے ہیں نہ سرکار جنگ میں شہید ہوئے نہ سرکار اچانک دنیا سے گئے، بلکہ معاملہ یہ تھا
मकस फी मर्ज़िही अय्याम व लयालिया, फरमाते सरकार अपने मर्ज में आखिरी दिनों में कई दिनों तक सरकार मरजुल विसाल में कई दिन और कई रात दुनिया में बाहयात रहे। कई दिनों तक हुजूर अलैहिस्सलाम अपने मरजुल विसाल में बकायदे हयात कई दिन और कई रात रहे। मौला अली ने अब दलील देते हुए कहा यातीहिल मुअज्जिनु, और हुजूर जब मरजुल विसाल में थे तो मुअज्जिन अजान देकर हुजूर की बारगाह में आता और क्या कहता, आकर कहता फयुअज्जिनुहु बिस्सलात, सरकार को कहता हुजूर नमाज का वक्त हो चुका है। और सरकार क्या कहते फयअमुरु अबा बकरिन फयुसल्ली बिन्नास। अब ये नमाज वाली इमामत की दलील मौला अली अपने दौरे खिलाफत में बता रहे हैं। तकिया बाजो देखो अली को कि अली की शान क्या है। मौला अली कहते हैं ना तो हुजूर जंग में शहीद हुए, ना अचानक दुनिया से गए, कई दिन कई रात मरजुल विसाल में बकायदे हयात रहे। फयातीहिल मुअज्जिनु व युअज्जिनुहु बिस्सलात, और सरकार की बारगाह में आकर मुअज्जिन खबर देता हुजूर अजान दे के आया हूं, नमाज का वक्त हो चुका है। सरकार कहते फयामुरु अबा बकरिन, बुलाओ अबू बकर को ले जाओ, वो नमाज पढ़ाएंगे। अब देखो मौला मुर्तजा फरमाते हैं वहुव यरा मकानी, जब मुअज्जिन आकर हुजूर को यह कहता था कि नमाज का वक्त हो चुका है, हुजूर नमाज के लिए तशरीफ लाएं, तो जब सरकार अबू बकर को कहते थे कि तुम जाके नमाज पढ़ाओ अबू बकर, वहुव यरा मकानी, मौला अली कहता उस वक्त मैं हुजूर ही के पास बैठा हुआ होता था। वहुव यरा मकानी, उस वक्त मैं हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में ही मौजूद होता था। सुम्मा यातीहिल मुअज्जिन फयुअज्जिनुहु बिस्सलात फयामुरु अबा बकर, फिर मुअज्जिन आकर हुजूर से कहता हुजूर अजान दे के आया हूं, नमाज का वक्त हो चुका है। तो सरकार फिर कहते फयामुरु अबा बकर फयुसल्ली बिन्नास, सरकार फिर कहते अजान का वक्त, अजान हो चुकी, नमाज का वक्त हो चुका है। अली कहते कि मैं पास में बैठा था, मगर सरकार कहते जाओ अबू बकर को ले जाओ, नमाज पढ़ाए लोगों को। अब वहुव यारा मकानी, मौला अली कहते हालांकि मैं हुजूर के पास ही बैठा हुआ होता था। अब मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दलील देते हुए इरशाद फरमाते हैं फलम्मा कुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसी हालत और इसी पोजीशन में कि मुअज्जिन आकर नमाज का कहता, सरकार मेरी मौजूदगी में अबू बकर को मुसल्ले पर खड़ा करते, इसी हालत में 3 दिन गुजरे कि सरकार की हयाते ज़ाहिरी में 3 दिन तक सरकार ने सिद्दीक को मुसल्ले पर खड़ा रखा। अब मौला अली कहते फलम्मा कुबिज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 3 दिन अबू बकर ने नमाजें पढ़ाई, इमामत कराई। फिर जब सरकार का विसाल हो गया तो अब मौला अली कहते हैं नज़रना फी उमूरिना, मौला अली कहते फिर हमने अपने दीनी दुनियावी मामलात में गौर व फिक्र किया। ये गौर व फिक्र अली का है, सहाबा का है। नजरना, सारे सहाबा, नजरना, हमने गौर किया, हमने तहकीक की, सोच और फिक्र को काम में लगाया। फनज़रना फी उमूरिना, कि सरकार तो 3 दिन तक हर घड़ी सिद्दीक ही को खड़े करते रहे मुसल्ले पर, और मैं साथ सरकार के मौजूद होता। अब सरकार ये कुछ हमें दिखाकर दुनिया से गए हैं, जब गए तो नजर ना फी उमूरिना, हमने अपने मामलात में गौर व फिक्र किया। तो अब क्या हुआ, फख्तरना लिदीनिना मन रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फख्तरना लिदुनियाना मन रज़ियहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिदीनिना। मौला अली कहते हैं हमने गौर व फिक्र किया तो हम सारे सहाबा ने इस पर इजमा कर लिया कि जिसे हमारे नबी ने हमारे दीन का इमाम बना दिया, हमने उसे अपनी दुनिया का इमाम मान लिया।
جسے حضور نے ہمارے دین کا امام بنا دیا، ہم نے اسے اپنی دنیا کا امام مان لیا۔ سارے صحابہ نے اجماع کر لیا، اجماع کر لیا۔ اب میں آپ کو یہاں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، اسی ٹاپک پر یہاں سے اور بہت ساری باتیں ہیں، مگر مسئلے کی سنگینیت اور اہمیت اور حساسیت بتانے کے لیے میں کچھ حوالہ جات پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ افضلیت باب الفضائل سے ہے۔ کیا مطلب؟ جیسے نماز تہجد ہے، نماز اشراق، چاشت، اوابین، حاجت، یہ نمازیں اگر کوئی اچھا پرہیزگار ہے اور اس کے باوجود بھی یہ نمازیں جان بوجھ کر کے بھی چھوڑ دیتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے، چونکہ یہ عبادتیں تہجد، اوابین، اشراق، چاشت، حاجت یہ باب الفضائل سے متعلق ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی بندہ اگر جان بوجھ کر کے بھی چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار نہیں ہے۔ لیکن کیا ابو بکر صدیق کی افضلیت باب الفضائل سے ہے؟ نہیں، صدیق کی افضلیت باب الفضائل سے نہیں، باب العقائد سے ہے۔ اور باب العقائد میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ باب العقائد میں ضروریات دین آتے ہیں اور ضروریات مذہب اہل سنت آتے ہیں۔ اب یہ بھی ایک تفصیل طلب بات ہے کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں، ضروریات اہل سنت کس کو کہتے ہیں۔ قطعی الثبوت، قطعی الدلالت سے جو مسئلہ ثابت ہو وہ ضروریات دین بنتا ہے، جو قطعی الثبوت ظنی الدلالت یا ظنی الثبوت قطعی الدلالت ہو اس سے ضروریات مذہب اہل سنت بنتے ہیں۔ خیر یہ درسگاہی باتیں ہیں، مگر باب العقائد میں ضروریات دین اور ضروریات اہل سنت، اور ان میں سے کسی چیز کو اگر کوئی چھوڑتا ہے تو کبھی کافر ہو جاتا ہے، کبھی تبذیلی ہو جاتا ہے، کبھی خارجی ہو جاتا ہے، کبھی رافضی ہو جاتا ہے، کبھی وہ اسلام سے نکلتا ہے تو کبھی سنیت سے نکل جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق کو ساری امت میں افضل ماننا یہ باب الفضائل سے نہیں، باب العقائد سے ہے، اور اس کا فیصلہ کراتے ہیں مجدد اعظم سے۔ سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ، آپ فتح رضویہ شریف میں اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ آخر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی افضلیت کا معاملہ کس طرح سے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 580، سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے الجملہ، یعنی قرآن سے حدیث سے دلیلیں دینے کے بعد الجملہ معنی خلاصہ، الجملہ خلاصہ یہ ہے کہ مسئلہ افضلیت ہرگز باب فضائل سے نہیں، جس میں ضعاف سن سکے، یعنی ضعیف حدیثیں جس میں چلتی نہیں ہیں، بلکہ مواقف اور شرع مواقف میں تو تشریح کے باب العقائد سے ہیں، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پوری امت میں سب سے افضل ہونا یہ باب الفضائل سے نہیں ہے کہ تم چھوڑ دو تو بھی گنہگار نہ ہو، بلکہ یہ باب العقائد سے ہے، چھوڑو گے تو سنی نہیں رہو گے۔ یاد رکھنا، جو چاروں خلفائے راشدین کو نہ مانے وہ بھی سنی نہیں، جو چاروں میں سے کسی ایک کو نہ مانے وہ بھی سنی نہیں، جو چاروں کو خلافت کی ترتیب پر فضیلت نہ مانے وہ بھی سنی نہیں۔ سنی وہی گئے جو چاروں کو مانے، بیک وقت مانے، اور اسی ترتیب سے افضلیت مانے جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے تو ہی سنی ہے۔ سرکار اعلی حضرت فتاوی افریقہ میں صفحہ نمبر 138 پر لکھتے ہیں، آپ سے ایک سوال ہوا، آپ نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا
کہ سوال میں چاروں صحابہ ابو بکر و عمر عثمان و علی کا مرتبہ برابر کہا. سوال پوچھنے والے نے برابر کہا. آپ فرماتے یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے. یہ خلاف عقیدہ اہل سنت ہے. اہل سنت کے نزدیک صدیق اکبر کا مرتبہ سب سے زائد ہے، پھر فاروق اعظم، پھر مذہب منصور میں عثمان غنی، پھر مرتضی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. جو چاروں کو مقام و مرتبہ میں برابر جانے وہ بھی سنی نہیں. یا لازم فرما رہے ہیں. اب یہ دن آتے ہیں نا فضل بھائی تو صدیق اکبر کی شانیں بڑی بیان ہوتی ہیں. ارے خدا کے بندو، فضیلت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے. فضیلت تو ہر صحابی کی سراخوں پر. فضیلت کا انکار کون کر رہا ہے؟ بات فضیلت کی نہیں، بات افضلیت کی کرو. اس لیے کہ فضائل کے باب میں تو ضعیف حدیثیں بھی چلے گی، لیکن افضلیت میں تو خبر واحد بھی نہیں چلے گی. افضلیت کا کوئی اگر انکار کرتا ہے تو وہ تین قسم کے جرم کرتا ہے. ایک تو تنقیص شان کرتا ہے کہ شان کو گھٹا رہا ہے. دوسرا یہ کہ حلال کو حرام کر رہا ہے. اور تیسرا یہ کہ حقوق العباد میں گرفتار ہو رہا ہے. فضیلت کی باتوں کا انکاری کون کر رہا ہے؟ جو تفضیلی ہیں، جو مولا علی کو افضل الامت مانتا ہے وہ بھی ابو بکر کی فضیلت کا انکار کرتا ہے. وہ بھی کہتا ہے وہ بھی فضیلت والے. تو اب سنی خطیب فضیلتیں پڑھ رہے ہیں. مجھے اس پر کوئی برائی نہیں لگتی ہے کہ فضیلتیں بیان نہ کرو، ضرور کرو، مگر صرف فضیلتیں نہیں، افضلیتیں بیان کرو. سر میں درد ہے اور پیٹ کی گولیاں دے رہے ہو. بات مسئلہ کہاں سے کہاں چھڑا ہوا ہے. لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ معاذ صاحب آپ سالوں سے اسی ٹاپک کو اس مہینے میں لے کے ہر جگہ چلتے ہیں تو کون انکار کرتا ہے؟ میں نے کہا تمہیں نظر ہی نہیں آتا. تم نے پڑھا ہوتا تو تمہیں پتا چلتا. من لم یعرف احوال الزمان فهو جاہل. جو اپنے زمانے کے حالات سے بے خبر ہو وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے. قوم کا قائد، قوم کا مقتدی حالات پر نظر رکھتا ہے. بڑی بڑی خانقاہیں تفضیلیت کی زد میں آ گئی. بڑے بڑے سنیت کی خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے یا وہ اہل سنت کو اپنا سنی جتاتے ہوئے تفضیلیت کی راہ اپنا چکے. اب ہم اور کس چیز کا انتظار کریں؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں سچا مولائی وہی ہے جو ہر گھڑی افضلیت صدیق اکبر کے عقیدے پر پہرا دیتا رہے. میں پڑھوں گا ابھی عبارتیں آپ کے سامنے، کیونکہ اس مسئلے کو، اس مسئلہ افضلیت صدیق اکبر کو سارے صحابہ میں سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ جس صحابی نے بیان کیا ان کا نام مولا علی ہے. لو کان حبک صادقا لأطاعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. اگر تیری محبت سچی ہوتی تو ان کی بات مانتا، اس لیے کہ ہر محب محبوب کی اطاعت کرتا ہے. علی کو بھی مانو اور علی کی بھی مانو، یہی سنیت ہے. مولا علی نے کہا جسے میرے نبی نے میری موجودگی میں اپنا مصلی دیا، ہم سارے صحابہ نے مل کر کے ان کے پہلے خلیفہ ہونے پر اجماع کر لیا. تو یاد رکھو افضلیت صدیق اکبر باب العقائد سے ہیں، اور باب العقائد میں بھی پھر آگے کتنا بلند درجہ بتاتا ہوں میں آپ کو. چونکہ آپ بہت خوش حشاش بشاش سن رہے ہیں تو پھر میں تو ہوں ہی علی کا ملنگ. میں بھی تمہیں مولا علی کا پڑھایا ہوا پڑھاؤں گا. چونکہ مولا علی جب بھی بیان کرتے تھے نا مجمع میں، جمعہ میں، مریدوں کی محفل میں، خلوت و انجمن میں،
تو ہمارا مقرر جیسے الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد مولا علی پہلے کہتے ایھا الناس اعلموا ان ابا بکر الصدیق افضل الامت بعد نبیہا۔ مولا علی کہتے ہیں اے میری محفل میں بیٹھے ہو، جان لو میں نے اللہ کی حمد پڑھی، نبی پر درود پڑھا، اور تیسری بات میں تمہیں سنا رہا ہوں کہ امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے۔ تو ہم ہیں سچے مولائی، ہم ہیں سچے علی سے پیار کرنے والے، اس لیے کہ ہم جن سے پیار کرتے ہیں ان کی بات بھی مانتے ہیں۔ اب دیکھو باب العقائد سے بھی گئے تو عقائد میں بھی کئی درجے ہیں، کس درجے پر جا کر کے یہ بات پہنچتی ہے اس کو توجہ سے سننا۔ فقہ کے 4 اصول ہیں اور عقائد کے بھی 4 اصول ہیں، یعنی فقہ کا مطلب ہے مسئلے مسائل کی دنیا، اس کے 4 اصول ہیں، کتاب، سنت، اجماع اور قیاس۔ اور عقائد کے بھی 4 اصول ہیں جہاں سے عقیدے نکلتے ہیں، کتاب، سنت، سواد اعظم، عقل صحیح۔ فقہ کے 4 اصولوں میں سب سے مضبوط دلیل ہے اجماع امت، اور عقائد کے 4 اصولوں میں سب سے افضل دلیل ہے سواد اعظم۔ اور ابو بکر صدیق کا پہلا خلیفہ ہونا اور افضل ہونا یہ اجماع سے ثابت ہے، سواد اعظم سے ثابت ہے۔ آپ نے نئی اہمیت کو سمجھا جس انداز سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ خدا کے بندو غور کرو اس چیز پر کہ کروڑ مسائل جن 4 دلیلوں سے نکلتے ان میں ٹاپ لیول کی دلیل اجماع ہے، ہزاروں عقیدے جہاں سے نکلتے ان 4 دلیلوں میں سے ٹاپ لیول کی دلیل سواد اعظم ہے۔ اب ابو بکر صدیق پہلے خلیفہ ہے، یہ کس دلیل سے ثابت ہے؟ کہا وہ جو ٹاپ لیول کی دلیل ہے نا اجماع، اسی سے ثابت ہے۔ کہا یہ عقائد کی دلیلوں میں جو ٹاپ لیول کی دلیل ہے نا سواد اعظم، اسی سے ان کی افضلیت ثابت ہے۔ اور اجماع کی جتنی قسمیں ہیں نا، ایک تو فقہ کے 4 اصولوں میں اجماع اقوال ادلہ ہے۔ یہ سوال کئی لوگوں کے ذہنوں میں ممکن آ سکتا ہو، میں یا نہ بھی آیا ہو، میں اس کو ذکر نہیں کرنا چاہتا، خامخواہ پریشان ہوتے رہو گے۔ کل میری اس گفتگو پر کسی نے مجھ سے پوچھا تھا تنہائی میں، تو میں نے اس کو پہلے تو بہت سراہا کہ تم نے بہت دھیان سے سنا، اور پھر میں نے ان کو سمجھایا۔ تو خیر، اقوال ادلہ، اجماع کی جتنی قسمیں ہیں، اجماع کی ساری قسموں میں پھر صحابہ کا اجماع سب سے اعلیٰ درجے کا اجماع۔ صحابہ کا اجماع قطعی ہوتا ہے، یعنی صحابہ جس چیز پر جمع ہو جائے وہ یقینی فائنل لاسٹ فیصلہ، اور اس کا کوئی انکار کرے تو دین اسلام کہتا ہے وہ کافر ہو گیا۔ اسی لیے سرکار صدر الشریعہ نے بھی لکھا، اور 1400 سال کے فقہاء علماء متکلمین نے لکھا کہ جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ جو ابو بکر و عمر کی خلافت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے۔ کیا غیر نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کے منصب کا انکار کفر بنے؟ کیا غیر نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اس کی ذات کا نہیں، اس کے منصب کا انکار کفر بنے؟ تو یاد رکھو، یہاں صرف منصب کے انکار کی بات نہیں ہے، یہاں 1,20,000 صحابہ کی عدالت کا مسئلہ ہے۔ 1,20,000 سے زیادہ صحابہ کی ثقافت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ نہیں صدیق افضل نہیں، باقی کوئی اور صحابی افضل ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ سارے صحابہ نے مل کر پہلا فیصلہ ہی غلط کیا۔
اور جب پہلا فیصلہ ہی ان کا غلط ہو گیا معاذ اللہ، تو کیا پھر ان کا جمع کیا ہوا قرآن ٹھیک رہے گا؟ کیا ان کا پہنچایا ہوا دین صحیح رہے گا؟ تو سارے دین کو بچانا ہے تو ابو بکر کی افضلیت پر پہرا دینا ہے۔ مولا علی نے اپنے دور خلافت میں اپنی ہر تقریر میں حمد و صلوات کے بعد صدیق کی افضلیت پر پہرا اس لیے دیا تاکہ پورے دین کی حفاظت کی جا سکے، کیونکہ یہ صدیق کے صرف منصب کی بات رہی، یہ سارے صحابہ کی عدالت و ثقافت کا مسئلہ ہے۔ کیونکہ اگر صدیق کی افضلیت کا انکار ہو جائے گا تو رافضی کھڑا ہو کے کہے گا کہ اب جب تم مان گئے کہ مولا علی افضل ہے تو اب مانو کہ سارے صحابہ نے مل کر کے مولا علی کا حق چھینا، ان پر ظلم کیا، جیسا کہ یہ کتابیں میرے سامنے رکھی، ان میں رافضیوں کی یہی دلیلیں ہیں ساری۔ تو اب کیا پتا چلا؟ ابو بکر صدیق کی افضلیت کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں ہے، اس کے انکار کرنے سے صحابہ کی عدالت چلی جائے گی، ان کی عدالت چلی جائے گی تو ان کا جمع کیا ہوا قرآن کیسے محفوظ مانا جائے گا، ان کی روایت کردہ حدیثیں کیسے صحیح مانی جائے گی۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر کی افضلیت اور آپ کا خلیفہ بلا فصل ہونا یہ اجماع سے بھی ثابت ہے، سواد اعظم سے بھی ثابت ہے۔ اچھا، میں اب یہ کچھ کڑی بحثیں تو ہیں، یہ باتیں جو عام مجمع میں ہوتی نہیں ہیں، مگر کرنا بھی تو ضروری ہے، اور انشاءاللہ ہم سمجھائیں گے اور سننے والے شوق سے سنیں گے تو ضرور سمجھ آ جائے گی۔ اب یہ یہاں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ کیا صحابہ کا اجماع جس چیز پر منعقد ہو جائے اس کے خلاف کسی کو مسئلہ ڈکلیئر کرنے کی اجازت ہے امت میں؟ یہ سوال ہے، یہ سوال ہے کہ جس چیز پر امت کا اجماع ہو جائے کیا اس کے خلاف کوئی اپنی رائے دے سکتا ہے کہ نہیں جی میں یہ کہتا ہوں، نہیں جی میرا جی نہیں مانتا، نہیں جی میں یہ دلیل دیتا ہوں کہ اس کے خلاف یہ دلیل ہے؟ تو کیا کسی کو دلیل دینے کی اجازت ہے؟ میں اس پر سرکار اعلیٰ حضرت کا پھر حوالہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ بھی ایک بیماری آج کے دور کی۔ تو تم تو مولانا احمد رضا کو ہی پڑھ رہے ہو جی، احمد رضا اکیلا نہیں ہے، وہ پورے دین کا مجدد ہے، وہ مجدد ہی نہیں ہے، مجدد اعظم ہے۔ جس طرح مجتہد ہر سلسلے پر حاوی ہوتا ہے یوں ہی مجدد ہر سلسلے پر حاوی ہوتا ہے۔ کوئی قادری ہو اور یہ کہے کہ میں قادری ہوں نا اس لیے امام اعظم کو فالو نہیں کروں گا، تو یہ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ سارے سلسلے مجتہد کے ماتحت ہیں۔ اسی طرح سے کوئی کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو، مجدد کا فیصلہ ہر ایک پر سننا لازم ہے۔ غور کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اب یہ احمد رضا اکیلے نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جن کو حرم کے علماء نے مجدد کہا، جن کو حرم کے علماء نے امام المحدثین علی الاطلاق کہا، یہ وہ ہیں جنہیں وارث پاک نے اعلیٰ حضرت کہا، یہ وہ ہیں جنہیں محدث اعظم نے مجدد اعظم کہا، یہ وہ ہیں کہ جن کے پیر جن کے بارے میں کہتے ہیں قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا لایا ہے تو میں احمد رضا کو پیش کر دوں۔ کون سا صحیح العقیدہ سید ایسا ہے جس نے احمد رضا کو نہیں مانا ہے؟ چونکہ اس بندے نے انہی کے گھر کا تو کام کیا ہے، انہوں نے اس بندے کو اپنی عظمتوں کا پہرے دار مانا ہے، اپنے دین کا محافظ مانا ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف بات احمد رضا کی ہو رہی ہے، قلم تو ان کا ہوگا مگر ہر صحیح العقیدہ سید کا ان کی پشت پر ہاتھ ہے۔ اب دیکھو یہاں پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جس پر اجماع ہو جائے اس کے خلاف کے کوئی کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟
سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمٰن ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، میں کن لفظوں سے اپنے امام کو خراج پیش کروں؟ میرے امام فرماتے ہیں فتح رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 215، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجماع کے خلاف کا مجتہد کو بھی اختیار نہیں۔ چونی کے لوگ باتیں کرتے یار، مجتہد کو بھی اجماع کے خلاف کا اختیار نہیں ہے۔ 1000 سال ہو گئے امت میں اس کیٹیگری کا عالم پیدا نہیں ہوا جس کو مجتہد کہتے ہیں۔ غوث پاک کے بارے میں کہا گیا مگر آپ نے اجتہاد نہیں فرمایا، تقلید کی ہے۔ یعنی مجتہد ہونا کتنا بڑا عالم ہونا ہے کہ اس کیٹیگری کا 1000 سال سے پہلے تک میں پیدا نہیں ہوا امت میں۔ شریعت بولتی ہے کہ اجماع جس چیز پر ہو جائے اس کے خلاف رائے دینے کی مجتہد کو بھی اجازت نہیں ہے۔ لوگ باتیں کرتے چینلوں پہ بیٹھ کے، لوگ باتیں کرتے فیس بک پہ، پڑھو امام احمد رضا کو۔ آپ فرماتے ہیں جس چیز پر اجماع ہو جائے اس کے خلاف رائے دینے کی مجتہد کو بھی اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اب آگے دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اب اگر مجتہد، تو چونکہ مجتہد کس کو کہتے ہیں؟ مجتہد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نگاہ میں پورا قرآن ہوتا ہے اور حدیثوں کا سارا ذخیرہ ہوتا ہے۔ مجتہد کوئی ایک حدیث سے مسئلہ نکالے تو ایسا نہیں ہوتا کہ دوسری 4 حدیثیں آ کر اسے ٹکرا جائے، بلکہ وہ ساری چیزوں کو نظر میں رکھ کے مسئلہ نکالتا ہے۔ مجتہد قرآن سے مسئلہ بیان کرتا ہے تو یوں نہیں کہ قرآن کی دوسری آیت اس کے مسئلے سے ٹکرا جائے، وہ سارے قرآن پر نظر رکھ کے مسئلہ نکالتا ہے۔ مجتہد اس درجے کا عالم ہوتا ہے، لغت قریش کا ماہر، سارے دقائق و غوامض پر باخبر اور مطلع، وہ مجتہد ہوتا ہے۔ اب یہ مجتہد اگر اپنے علم کے مطابق، چونکہ اس کا علم کتنا بڑا، اتنے صدیوں میں کوئی اس درجے کا نہیں آیا تو کتنا علم ہوتا ہوگا، اس کو اجازت نہیں ہے اجماع کے خلاف رائے دینے کی۔ لیکن اگر مجتہد اپنے علم کے مطابق جس چیز پر اجماع ہو گیا، اگر اس کے خلاف اس کو سمجھ میں آئے کچھ قرآن و سنت میں تو کیا کرے؟ بات سمجھ میں آئی؟ بھئی علم جتنا زیادہ ہوگا دلیلیں پڑھتا جائے گا تو کچھ کبھی ہو سکتا ہے کہ جس چیز پر امت کا اجماع ہو گیا اب اس کے خلاف یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کے خلاف جا رہے ہیں۔ اگر مجتہد کو اجماع کے خلاف کچھ نظر آئے تو وہ کیا کریں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے اس کے سامنے 2 آپشن ہیں، یا تو وہ یہ سمجھے کہ میری فہم کی خطا ہے کہ مجھے اجماع کے خلاف سمجھ میں آ رہا ہے، یا یہ سمجھے کہ جو اجماع کے خلاف نظر آ رہا ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس مجتہد کو اس کا ناسخ معلوم نہ ہو تو بھی اس کے اوپر یہ ماننا لازم ہے کہ اجماع کے خلاف ہے تو وہ تو منسوخ ہی ہو چکا ہے۔ اگرچہ اس کو ناسخ معلوم نہ ہو پھر بھی وہ یہ مانے، یا یہ نہیں مانتا تو یہ مانے کہ میری فہم خطا کر رہی ہے، لیکن اجماع کسی صورت میں باطل نہیں۔ تو ابو بکر کے پہلے خلیفہ ہونے پر صحابہ کا اجماع ہے۔ خطا کارو، فہم کی خطا کا علاج کرو۔ ابو بکر کی خلافت بلا فصل کا انکار، یہ تو مجتہد کو رائے دینے کی اجازت نہیں۔ تم چھوٹی چھوٹی عقل رکھنے والوں، تمہارا تو کوئی شمار ہی نہیں ہوتا ہے، جنہیں اس اصول کا پتہ نہیں وہ رائے کیا دے سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے لفظ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، امام اہل سنت فرماتے ہیں اجماع کے خلاف کا مجتہد کو بھی اختیار نہیں، اگرچہ وہ اپنی رائے میں کتاب و سنت سے اس کا خلاف پاتا ہو، یقیناً سمجھا جائے گا کہ یا فہم کی خطا ہے یا یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے، اگرچہ مجتہد کو اس کا ناسخ نہ معلوم ہو۔ بات کی
کتنی سیریس ہے جی. اور لوگ قوالیاں سن رہے دمادم مست قلندر, اور انہیں پتا نہیں کہ وہ کس عقیدے کا انکار کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس عقیدے پر پہرا دو, اس لیے کہ اس پر سب سے بڑا پہرا مولا علی نے دیا ہے. اب یہاں سواد اعظم کے حوالے سے بھی سرکار اعلیٰ فرماتے کہ سواد اعظم یعنی اہل سنت کا کسی مسئلہ عقائد پر اتفاق, یہاں اقوال ادلہ ہے, کتاب و سنت سے اس کا خلاف سمجھ میں آئے تو فہم کی غلطی ہے, حق سواد اعظم کے ساتھ ہے, حق سواد اعظم کے ساتھ ہے. اب اگر آپ لوگ بیٹھے تو اب میں تھوڑا لطف میں آ رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اب میرے امام کی کچھ عبارتیں اور محدث اعظم کی عبارتیں پڑھ کے سنا. بیٹھیں گے آپ لوگ؟ درود پڑھ ایک مرتبہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دیکھو, جس پر اجماع منعقد ہو جائے اس کے خلاف کی مجتہد کو اجازت, جس پر سواد اعظم منعقد ہو جائے اس کے خلاف کی اجازت نہیں ہے. اب اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ, یہ اہل سنت و جماعت کا وہ عقیدہ ثابتہ محکمہ ہے کہ اس عقیدہ کا خلاف اول تو کسی حدیث صحیح میں ہے ہی نہیں. کہو ایک مرتبہ سبحان اللہ. ساتھیو, اگر مجھے یہ لفظ لکھنا ہوتا تو مجھ میں طاقت نہیں تھی, چونکہ لاکھوں حدیثوں پر میری نظر نہیں ہے کہ میں یہ لکھ سکوں کہ کوئی صحیح حدیث اس کے خلاف نہیں ہے. سمجھو امام احمد رضا کی محدثانہ شان کو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس عقید افضلیت کا خلاف اول تو کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں. یہ جو امام کہہ رہے ہیں نا کہ اس عقیدے کے خلاف کسی صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں, ان کے علم حدیث کا معاملہ کیا ہے؟ سرکار محدث اعظم ہند محدث کچوچوی علی رحمہ لکھتے ہیں خطبہ صدارت ناگپور میں, کیا لکھتے ہیں؟ علم الحدیث کا اندازہ اس سے کیجئے کہ جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں, ماخذ کا معنی فقہ حنفی کے کروڑوں مسائل جن حدیثوں سے نکلتے ہیں, ہر وقت امام احمد رضا کی نگاہ کے سامنے, اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہے, یعنی جن حدیثوں سے, چونکہ فقہ شافعی بھی ہے, مالکی بھی, حنبلی بھی ہے, تو جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر اعتراض ہوتا ہے, فرماتے ہیں اس کی روایت اور درایت کی خامیاں احمد رضا کے ہر وقت ازبر رہتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. دیکھیے محدث اعظم ہند فرماتے ہیں کتنے بڑے درجے کے عالم محدث فقیہ جنہیں پوری معطا زبانی آتی. محدث اعظم ہند علیہ رحمہ فرماتے ہیں جتنی حدیثیں فقہ حنفی کی ماخذ ہیں ہر وقت پیش نظر, اور جن حدیثوں سے فقہ حنفی پر بظاہر زد پڑتی ہیں اس کی روایت و درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر. یہ روایت و درایت نہیں سمجھے آپ. روایت کس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث آتی ہے نا, لفظ حدیث کے, کہ یہ حضور کے لفظ ہیں یا صحابہ نے یہ کہا ہے, اور درایت کہ اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے. لفظ تو یہ ہے مگر اس لفظ کا معنی کیا ہے, اس لفظ کا 1400 سال میں معنی کس نے کیا لیا ہے, اور اس حدیث کے جتنے آگے راوی ہیں وہ کہاں پیدا ہوئے اور کیسے تھے.
محدث اعظم کہتے ہیں فقہ حنفی کی تمام مسائل کی ماخذ حدیث ہر وقت ان کے ذہن میں، اور کہاں کس حدیث پر کیا اعتراض ہوتا ہے ان اعتراض والی حدیثوں کی درایت اور روایت بھی آپ کی نوک زبان پر رہتی تھی۔ اب آگے لکھتے ہیں علم حدیث میں سب سے نازک شعبہ علم اسماء الرجال کا ہے۔ اسماء الرجال، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا۔ اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی سند پڑھی جاتی اور راویوں کے بارے میں دریافت کیا جاتا تو ہر راوی کی جرح و تعدیل کے جو الفاظ فرما دیتے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب و تہذیب و تذہیب میں وہی لفظ مل جاتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا فرماتے ہیں محدث اعظم ہند کہ علم اسماء الرجال کا جو معاملہ ہے تو حدیث کی جب سند پڑھی جاتی کہ فلاں نے فلاں سے، فلاں نے فلاں سے پڑھا، تو اعلیٰ حضرت اس راوی کے بارے میں جو کہہ دیتے تو ان راویوں کے حوالے سے جو کتابیں ہیں تقریب، تہذیب، تذہیب، فرماتے جو اعلیٰ حضرت کی زبان سے لفظ نکلتے ہم جا کے کتاب چیک کرتے تو وہی لفظ وہاں لکھے ہوئے ملتے۔ علم حدیث کا اتنا بڑا ماہر امام المحدثین کہہ رہا ہے کہ عقید افضلیت کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ کہاں سے لے آتے ہو تم جی؟ اور تم لے آئے ہو تو ہم اس کا بھی علاج جانتے ہیں اور وہ بھی بتائیں گے، وہ بھی رضا کے قلم سے بتائیں گے۔ اگر مانتے ہو مجدد تو مانو ان کی تعلیم کو۔ اب دیکھو آگے سرکار محدث اعظمین فرماتے ہیں یحییٰ نام کے سینکڑوں راویان حدیث ہیں، یحییٰ نام کے سینکڑوں راویان حدیث ہیں۔ اب یہ جو حدیث کی کے بارے میں اعلیٰ حضرت کی شان محدثیت کی جو شان بیان کرے وہ خود محدث اعظم ہیں، یہ بھی سوچتے اور سمجھتے چلو۔ فرماتے ہیں یحییٰ نام کے سینکڑوں راویان حدیث ہیں، لیکن جس یحییٰ کے طبقہ و استاد و شاگرد کا نام بتا دیا تو اس فن کے خود اعلیٰ حضرت موجد معلوم ہوتے۔ راوی ثقہ ہے یا مجروح اس کو کہتے ہیں علم راسخ اور علم سے شغف کامل اور علمی مطالعہ کی وسعت اور خدا داد علمی کرامت اسے کہتے ہیں۔ یہ محدث اعظم فرما رہے ہیں۔ اب کیا بتاؤں میں اور کن لفظوں سے لوگوں کو تنبیہ اور وارننگ کروں؟ اگر بندہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں ان اکابرین کے علم کا وارث ہوں، ہمارا علمی رشتہ ان سے جڑتا ہے، اور پھر محدث اعظم کے یہ لفظ نظر نہ آئیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم مجموع میں محدث اعظم کا کردار بتائیں۔ یہ تو ان کا کرم ہے نا کہ وہ لکھ کے گئے ہیں۔ وہ بزرگ کیا تھے وہ ہمیں لکھ کے بتا کے گئے ہیں۔ اب آگے دیکھو یہ محدث اعظم ان کی باتیں ہے، توجہ آپ لوگوں کی۔ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، میں اس پر ابھی کچھ دنوں پہلے مطالعہ کر رہا تھا یہ شان محدثیت کے حوالے سے، تو علامہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ ان کے حوالے سے میں پڑھا تو میں نے تحقیق کی کہ یہ کن کے پاس پڑھے ہوئے تھے۔ چونکہ علامہ وسیع احمد محدث سورتی علیہ الرحمہ بخاری شریف کے حافظ تھے، اور وہ ان کا دعویٰ تھا کہ اگر تراویح میں بخاری پڑھنے کی اجازت ہوتی تو میں 3 دن میں سند و متن کے ساتھ زبانی سنا دیتا۔ اتنے بڑے محدث۔ ان کے شاگرد ہیں حضور صدر الشریعہ، اور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں حضور حافظ ملت، اور حضور حافظ ملت کے شاگردوں کے ہم شاگرد ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔
ہم بغیر باپ کے نہیں ہیں علمی میدان میں، ہمارا علمی شجرہ ہے. اگر کوئی آج غلط بات کرتا ہے تو اس سے پوچھو، عقیدہ افضلیت کا انکار کرتا ہے، خلافت بلا فصل کا انکار کرتا ہے، اس سے پوچھو کہ تیرا شجرہ بتا، اور جس شجرہ بتائے تو پھر کہے ان میں بتا وہ یہ عقیدہ جو تو آج بتا رہا ہے، ان میں کس کا یہ عقیدہ تھا؟ پوچھو پکڑ کے ان سے. آج یہ باغی ہے جو بھاگ رہے ہیں آج مسلک سے. اب دیکھو یہاں پر وسیع احمد مودودی سے صورتی، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ انہوں نے کہاں پڑھا تھا، تو ان کے استاد سے محدث علی سہارنپوری علیہ الرحمہ جو محشی بخاری ہیں، جنہوں نے بخاری شریف پر حاشیہ لکھا، اور وسیع احمد مودودی سے صورتی علیہ الرحمہ یہ مرید ہیں علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کے. یہ وسیع احمد مودودی صورتی جب مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے پاس سے علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تو اپنے پیر کے پاس گئے، مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم سہارنپور جا کے محدث علی سہارنپوری سے علم حدیث پڑھو. تو یہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور محدث علی سہارنپوری، ان دونوں میں کیا رشتہ تھا؟ تو میں نے پڑھا کہ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی اور علامہ محدث علی سہارنپوری یہ دونوں بیک وقت شاہ ولی اللہ کے خاندان میں علم حدیث پڑھ رہے تھے. تو فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے اپنے مرید کو اپنے ساتھی کے پاس علم حدیث پڑھنے بھیجا. اور اب اس اگلی بات پر جھوم جانا کہ جس گھڑی محدث صورتی علی سہارنپوری کے پاس پڑھ رہے تھے اس وقت وسیع احمد محدث صورتی کے جو ساتھی تھے ان کا نام پیر مہر علی شاہ ہے. سید دیدار علی شاہ ہے. یہ بیک وقت پڑھ رہے تھے. اور سیرت میں لکھا گیا کہ پڑھنے والے تو بڑے کامل تھے مگر علم حدیث میں محدث علی سہارنپوری کا جو کامل شاگرد نکلا وہ وسیع احمد محدث صورتی ہے. وہ وسیع احمد محدث صورتی. اب محدث اعظم گئے نہ پڑھنے وسیع احمد محدث صورتی کے پاس، تو وسیع احمد محدث صورتی جب بھی کوئی بات نکلتی نا تو اعلیٰ حضرت کا ہی ذکر چھیڑ دیتے. تو محدث اعظم نے کہا کہ آپ مرید فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی اور ذکر ہر وقت گڑی احمد رضا کا کر رہے ہیں. کہا کیا کروں، گھر والے مرید ہو رہے تھے تو میں بھی ان کا مرید ہو گیا، مگر احمد رضا کا ذکر کیوں نہ کروں، جب سے ان سے رابطہ ہوا ہے ایمان کی لذت پا رہا ہوں. یہ میرے جیسا گنہگار بندہ نہیں کہہ رہا ہے، حافظ بخاری کہہ رہا ہے، یہ پیر مہر علی شاہ کا ساتھی کہہ رہا ہے، یہ محدث علی سہارنپوری کا نائب کہہ رہا ہے کہ احمد رضا سے واسطہ ہوا تو ایمان کی لذت پا رہا ہوں. وہ ہے امام احمد رضا. اب غور کرو، سرکار محدث اعظم ہند جب پڑھنے گئے نا اور بہت زیادہ چرچا سنا اعلیٰ حضرت کا ان کی زبان سے، وسیع احمد محدث صورتی علیہ الرحمہ کی زبان سے، تو پوچھ ہی بیٹھے ایک مرتبہ کہ کیا علم حدیث میں امام احمد رضا آپ کے برابر ہیں؟ یعنی باقی علوم میں تو چلو مولانا احمد رضا بڑے ہو گے مگر آپ کا علم حدیث، آپ حافظ بخاری، تو کیا علم حدیث میں امام احمد رضا آپ کے برابر ہے؟ تو وہ علامہ وسیع احمد محدث صورتی فرماتے ہیں وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہے. علامہ وسیع احمد محدث صورتی کہتے ہیں وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں. پھر کہتے صاحبزادے اس کا مطلب سمجھے؟ پھر خود ہی کہا اگر اس فن میں، یعنی صاحبزادے تم علم حدیث مجھ سے پڑھنے آئے ہو اور تم نے میرا علم حدیث دیکھ کے یہ سمجھا کہ شاید دیگر فن میں تو احمد رضا آگے ہوں گے مگر اس فن میں تو میں ہی آگے ہوں، مگر صاحبزادے اس فن میں عمر بھر ان کا تلمس کروں، ان کا شاگرد بنوں
تو بھی ان کے پاؤ درجے کو نہیں پہنچ سکتا جس درجے پر آج وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ افضلیت صدیق کے خلاف تو کوئی صحیح حدیث ہے ہی نہیں۔ جی اب چلو میں زیادہ آزمائش میں رکھے بغیر دو عبارتیں اور بھی آپ کے سامنے اسی سے پڑھ دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اور اگر بالفرض کہیں بوئے خلاف پائے، اگر بالفرض عقیدہ افضلیت صدیق اکبر کے خلاف تجھے کچھ نظر آئے تو سمجھ لے کہ یہ ہماری فہم کا قصور ہے۔ کیوں؟ ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خود حضرت مولا علی اور اہل بیت کرام انہیں افضل و خیر امت و سردار اولین و آخرین کیوں بتاتے ہیں؟ خلاف نظر آئے تو فہم کی خطا سمجھ اور باز آ جا۔ اور آگے اعلیٰ حضرت ایک مقام پر لکھتے ہیں اللہ اکبر کہ اعلیٰ حضرت اگر فرماتے اگر بالفرض بلکہ انصافاً اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی حدیث صحیح بھی آئے، پہلے تو کیا کہا کوئی صحیح حدیث بولو نا ہے ہی نہیں، اور اب لکھا کہ اگر تفضیل شیخین کے خلاف کوئی صحیح حدیث صحیح بھی آئے تو قطعاً واجب التاویل، اس کی تعویل کرنا واجب ہے۔ اس کا مطلب بتاؤ کہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ اور اگر بفرض باطل صالح تعویل نہ ہو، اگر وہ حدیث ایسی ہو کہ جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی تو واجب الرد، تو اس حدیث کو رد کرنا واجب ہے، اس کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ تفضیل شیخین متواتر و اجماعی ہے۔ تفضیل شیخین متواتر اور اجماعی ہے۔ اب یہ جو کتابیں ہیں نا، میں اس کو کھولوں گا تو پھر اس میں کم از کم 2 گھنٹے چاہیے، تو میں اس کو ابھی نہیں کھول رہا ہوں۔ لیکن میں نے فضل بھائی سے حالانکہ بات جب کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ میں 3 دن بوڈیلی میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن اب حالات کچھ ایسے بنے کہ کل منانی میاں صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں تو مجھے ان کے لیے جانا ہے، اور پھر میں نے آگے تاریخ اندور کی بھی دی ہوئی ہیں۔ لیکن میری اپنی خواہش ہے کہ اس دور میں اگر اس پر مجھے کوئی کھل کے بولتا نظر نہیں آتا تو مجھے تو بولنا ہی ہے۔ جی ہاں، اب میرے مخدوم کی بات میں سناتا ہوں آپ کو۔ یہ ڈاکٹر رول امین صاحب نے مجھے کتاب بھیجی سہیل رضا صاحب کے ذریعہ سے۔ اس میں مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لطائف اشرفی جلد 2 میں لطیفہ نمبر 33 میں سرکار مخدوم پاک نے لکھا سنی ہونے کے لیے 10 شرطیں ہیں۔ جی آج کوئی کچھ بھی عقیدہ رکھ لیتا اور کہتا ہے میں سنی ہوں، مخدوم پاک کہتے ہیں تجھے ویریفیکیشن کرانا پڑے گا۔ میں مخدوم یہ ہے صوفی لوگ۔ آج کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے، ہم صوفی ہیں۔ تو صوفی ہے، یہ کون ہے؟ یہ صوفیوں کے امام ہیں، اور ہمیں یہ تصوف بتا کے گئے ہیں کہ تصوف کسے کہتے ہیں۔ ہم ایران والا تصوف نہیں مانتے، ہم داتا گنج بخش علی اجویری والا تصوف مانتے ہیں، ہم مخدوم پاک والا تصوف مانتے ہیں، ہم نظام الدین اولیاء اور قطب الدین بختیار کاکی والا مانتے ہیں، ہم سلطان الہند والا تصوف مانتے ہیں۔ یہ ہے چشتی بزرگ۔ چشتی سرخیل کی بارگاہ میں بیٹھ کر رافضی بکواس کرتے ہیں، یہ ہے چشتی بزرگ۔ اور سرکار غریب نواز بتا کر گئے تھے اپنی حیات ظاہری میں کہ میرے سلسلے میں ایک شہباز ولایت پیدا ہوگا، اور وہ مخدوم پاک کو انہوں نے شہباز ولایت کہا تھا۔ یہ چشتی بزرگ۔ چشتیوں آج کے ان بگوڑوں سے چشتیت مت سیکھو، ان بزرگوں سے چشتیت سیکھو کہ چشتیت کیا ہے۔
سرکار مخدوم پاک لکھتے ہیں سنی ہونے کی 10 شرطیں ہیں. کتنی؟ پہلی شرط اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. مخدوم پاک لکھتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ دونوں پیروں حضرت ابو بکر و عمر کی افضلیت کو مانتا ہو. دونوں پیروں یعنی ابو بکر و عمر کی افضلیت کا عقیدہ رکھتا ہو. کہاں ان ولیوں کی نظر تھی؟ دونوں پیروں. اور داتا صاحب کی بات پڑھ کے سناؤں آپ کو. داتا صاحب کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی پیر نہیں اور ابو بکر جیسا کوئی مرید نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. غور کیجئے کہ دونوں پیروں یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر کی افضلیت کو مانتا ہو. اور دوسری شرط یہ کہ دونوں دامادوں یعنی حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بزرگی تسلیم کرتا ہو. اور باقی آپ نے شرائط لکھے ہیں. اب یہ یہاں اس سے کیا پتا چلا؟ اگر کوئی افضلیت کا عقیدہ نہیں رکھتا تو وہ سنی، بولو نا سنی. اعلیٰ حضرت نے تو لکھا نا کہ جو چاروں کو برابر مانے وہ بھی سنی نہیں ہے مرتبے میں. تو یہ مخدوم پاک نے بھی تو لکھا کہ سنی ہونے کی یہی شرط ہے کہ افضل مانے، ورنہ مخدوم پاک کہتے ہیں میں تجھے سنی نہیں مانتا. تو چشتیت کا لیبل لگا کر پھرے گا مگر چشتی بزرگ کہہ رہے تو سنی نہیں ہے. اور مخدوم پاک نے میرے کمال کر دیا. میرے مخدوم پاک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. محرم کا مہینہ جب آیا، مخدوم پاک کے وصال کا آخری سال، اور محرم کا مہینہ آیا تو سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ باغ کے درمیان میری قبر کھودی جائے اور اتنی چوڑی اور کشادہ ہو کہ میں اس میں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکوں. تیار کی گئی. جب قبر تیار ہوئی تو آپ وہاں اپنے جانشین مخدوم الآفاق سیدنا عبد الرزاق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آپ تشریف لے گئے. اور آپ اپنے وصال یعنی اپنے انتقال سے پہلے آپ نے چند ورق سادہ کاغذ منگوائے، چند سادہ ورق اور کاغذ منگوائے اور لے کر کے آپ اس قبر میں چلے گئے جو آپ نے جیتے جی اپنے سامنے بنوائے. اور آپ اس قبر کے اندر پورا 1 دن اور 1 رات ٹھہرے اس قبر میں. اور آپ نے اس کے اندر وقت گزارا. اور وہیں قبر کے اندر آپ نے ایک تحریر لکھی، ایک کتاب لکھی جس کتاب کو آج رسالہ قبریہ کہا جاتا ہے، قبر والا رسالہ. یہ ہے مخدومی تعویذ. اس کو گلے میں لٹکا کے رکھو، بھوت نہیں آئیں گے قریب. مخدومی چراغ کی بڑی فضیلت ہے، یہ علمی چراغ ہے. مخدوم پاک یہ قبر میں جا کر آپ نے لکھا اور اس میں آپ نے یہاں پیر کی سنی کی 10 شرطیں لکھی تو پہلا وہی لکھا. اور یہاں آپ نے اس کتاب میں حمد و ثنا کے بعد آپ نے ایک جگہ لکھا نعتقدوا بفضل اصحابی. مخدوم پاک کہتے ہیں میں سارے صحابہ کو فضیلت والا مانتا ہوں، کسی صحابی کی فضیلت کا میں منکر نہیں، چاہے وہ امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو. نعتقد بفضل اصحابی، حضور کے ہر صحابی کو میں صاحب فضیلت مانتا ہوں. اب فضیلت کی بات آئی اور افضلیت کی بات نہ آئے، یہ مجھے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ بات فضیلت کی کر جاتے اور افضلیت کی کیوں چھوڑ جاتے ہیں. مخدوم پاک نے کہا
سارے صحابہ کی فضیلت مانتا ہوں. اور فوراً بات افضلیت کی بھی آئی. آپ نے کیا کہا؟ وَأَحَقُّ الْخِلَافَةِ أَبُو بَكْرُ بْنُ قُحَافَةَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّابِعِينَ. فرماتے ہیں سارے مسلمانوں میں سب سے پہلے خلافت کے حقدار ابو بکر صدیق ہیں. میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں. نہ تعقیدوں، میں عقیدہ رکھتا ہوں. یہ نہیں کہ میں صرف مانتا ہوں تم مانو نہ مانو. نہ تعقیدوں، میں عقیدہ رکھتا ہوں. یعنی اعلیٰ حضرت نے جیسے کہا نا کہ یہ مسئلہ باب العقائد سے، مخدوم پاک بھی کہہ رہے ہیں کہ نہ تعقیدوں یہ مسئلہ باب العقائد سے ہے. اللہ اکبر. اور پھر فرماتے ہیں ثم احق الخلافت عمر ثم عثمان ثم علی. ابو بکر کے بعد پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. اب جو اس کے خلاف جائے تو ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کو احمد رضا سنی نہیں مان رہے ہیں، تو احمد رضا تو نہیں مان رہے ہیں مگر یہ مخدوم پاک بھی نہیں مان رہے ہیں. اور آگے میں روافظ کی ایک پہچان یہ بھی بتا دوں کہ سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کیا لکھا ہے. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی اور خطوط لکھنے والے 13 حضرات تھے. کتنے؟ 13 حضرات تھے. اور ان میں سب کے نام لکھے، اور ان میں لکھتے لکھتے آخری سے پہلے مخدوم پاک نے نام لکھا کاتب وحی میں سے ایک نام معاویہ بن ابی سفیان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو مخدوم پاک تو انہیں چشتی بزرگ تو انہیں کاتب وحی مان رہے ہیں اور یہ انہیں مسلمان نہیں مان رہے. معاذ اللہ رب العالمین. تو پھر مخدوم پاک کی نظر میں یہ بندہ سنی نہیں ہے. اور یہاں یہ بات ہو یا نہ ہو لیکن میں نے پڑھا ہے اور اس پر میں آپ کو بتا دوں. سرکار مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لطائف اشرفی میں 72 فرقے جو جہنم میں جائیں گے نا، مخدوم پاک نے وہ 72 کے نام بھی لکھے اور ان کے عقیدے بھی لکھے ہیں. کتنی ان کو فکر تھی کہ کہیں میرا ماننے والا گمراہیت کی طرف نہ چلا جائے. اور آج کا صوفی کہتا ہے میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑتا. تو صوفی کب ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مخدوم پاک کہتے ہیں کہ بنیادی 6 فرقے ہیں. کتنے؟ اور ان 6 میں سے ہر ایک کی 12 فرقے ہیں. تو 12 6 72. مخدوم پاک کہتے ہیں رافضی. اچھا یہ 6 فرقے جو بنیادی مخدوم پاک نے لکھے نا، ان میں پہلا رافضی لکھا. اور رافضی میں مخدوم پاک نے کہا کہ 12 فرقے ہیں. اور ان 12 فرقوں میں مخدوم پاک نے 10ویں نمبر پر رافضیوں کے فرقے کا نام لکھا لاعینیہ. کیا؟ لاعینیہ. اور مخدوم پاک کہتے ہیں یہ لاعینیہ کون ہے؟ مخدوم پاک کہتے ہیں جو سیدنا امیر معاویہ پر لان تان کرے وہ سنی نہیں، وہ رافضیوں کا لاعینیہ فرقہ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. تو ساتھیو، یہ ہمارے بزرگ ہیں، یہ ہمارے عقائد ہیں. افضلیت اللہ نے نبیوں میں اپنے محبوب کی ظاہر کرنی چاہیے تو مصلی امامت پر ہم محبوب علیہ السلام کو کھڑا کیا. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ میں افضل ظاہر کرنا چاہا تو ابو بکر صدیق کو مصلی کا امام بنا دیا. اور اس مصلی امامت کو مولا علی نے صحابہ میں ان کے افضل ہونے کی دلیل بنایا. اور آج تک ہم اس عقیدے پر قائم ہیں. اور جو اس کے خلاف جائے گا وہ سنی نہیں ہے. تو اب جس چیز کو افضلیت کے ظہور کا ذریعہ بنایا جاتا ہے نا، اس کو ہمیں تھامے رکھنا ہے. یعنی نماز جو نبیوں میں افضلیت کے ظہور کا ذریعہ بنی اور صحابہ میں افضلیت کے ظہور کا ذریعہ بنی، ہمیں اس افضلیت والی چیز کو تھامے رکھنا ہے. چونکہ یہ امت بھی تو ساری امتوں میں افضل ہے.
اس لیے نماز کی ادائیگی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے آپ کے سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند کتابیں ہیں، دلائل الخیرات شریف گجراتی زبان میں، بہت فضیلتیں اس کی۔ علامہ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس میں وہ درود بھی لکھا ہے جو ایک بچی نے پڑھ کے کنویں میں تھوکا تھا تو پانی اوپر آ گیا تھا، وہ درود بھی اس کتاب میں، اور پورے ایک ہفتے کی منزلیں ہیں کہ روزانہ آپ کو اتنا اتنا پڑھنا ہے۔ تحفہ نکاح یہ شادیوں کے سیزن کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ پیغمبر رحمت ان تمنی تعلیمات، سرکار کی رحمت بری تعلیمات، آج کے دور میں جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے تو اس میں یہ کتاب بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی۔ خود بھی پڑھیں، خرید کر کے اپنے دوست احباب کو بھی تحفے میں دیں، اگر کوئی غیر مسلم اسلام پر اعتراض کرتا ہے اس کو دیں تاکہ وہ اسلامی تعلیمات کو سمجھ سکے۔ یہ کتاب ہے علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ کی سال ثواب، بہت اہم کتاب ہے، اس کو بھی آپ خریدیں۔ نوری اوراد و وظائف، یہ امیر سنی دعوت اسلامی کی ترتیب دی ہوئی ہے جس میں روزمرہ مسلمانوں کو جو کچھ اوراد و وظائف کی ضرورت پڑتی ہے وہ سارے وظائف اس میں لکھے ہوئے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان کتابوں کو اپنے گھروں کی ضرور زینت بنائیں۔ گھر میں ہدایت کا سامان رکھیں گے تو کبھی تو ہدایت لیں گے۔ بچے پڑھیں گے، بیوی پڑھے گی، بچیاں پڑھے گی، آئے گا کوئی مہمان وہ پڑھے گا، تو گھر میں ہدایت کے سامان سجا کے رکھنے چاہیے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔